اتنا اضطراب ہے، وہ اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے چین ہیں، رب کی بارگاہ میں اتنی تواضع، اتنی انکساری۔ اس سے پتہ لگتا ہے مسلمانوں، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے سجدے ہیں تیرے پاس؟ کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سجدہ تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تقوی تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسی نمازیں تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تصرف تیرے پاس ہے؟ نہیں پیارے، اللہ اکبر، ہم ان کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی راتیں روتے ہوئے گزرتی تھی، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ تم مسجدوں کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ مسجدوں میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں روتا؟ کس چیز نے تجھے رب سے دور کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ کیوں تو نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انتہا کر دوں، انتہا کر دوں، آئینہ دکھا دوں۔ آج تک لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے جنت کو بڑا سستا بتایا ہوگا، احادیث کریمہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ اکبر، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن دوسرا پہلو اس امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا رخ، سکے کا دوسرا رخ اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج تک تم نے خوشخبریاں سنی ہیں، آج تک تم نے بشارتیں سنی ہیں، آج میں تمہیں آئینہ دکھا دوں، تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو غریب نواز اللہ اکبر اجمیر کی دھرتی پر خیمہ لگا کر نہیں رہتے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو سافر کلیری 12 سال تک بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تجھے آئینہ دکھاؤں، مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم گناہ کاروں کو سب کچھ ملا، سبحان اللہ، جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، وہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ کرام نے چاروں طرف سے میرے نبی کو گھیر رکھا ہے، اس طرح سے جیسے چاند کو ستارے گھیر لیتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، جانتے ہو جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے جانتے ہو؟ ادھر دیکھیے، کون ہے جی؟ فرشتوں کے سردار۔ ماشاءاللہ، کون بولا؟ آپ بولے، پیچھے والوں کو بھی بولنے دیتے، ان کا دھیان کہیں اور زیادہ ہے، ہماری طرف کم ہے۔ پیچھے سے بولو بھائی، فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں جی؟ اونچا بولو۔ فرشتوں کے سردار۔ ابھی کھڑا کر کے پوچھ لو نا کہ آج انڈیا نے کتنے رن بنائے تھے، اور کون سے بولر نے کتنے وکٹ لیے، کون سے کھلاڑی نے، کون سے پلیئر نے کتنے رن بنائے، 10 سال کا بچہ ہی بتا دے گا۔ اور یہ امت کا حال ہے حضرت۔ ابھی اگر کھڑا کر کے پوچھ لو غسل کا طریقہ، جوان چھوڑیے، بڈھے بڈھے بغلے جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نماز کا طریقہ پوچھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ 50% صحیح طریقہ ہی نہیں بتا سکیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے بندو، اس محفل کو سجایا، جلسے کو سجایا ہے تو کم سے کم اس میں تو کچھ لے کر جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، اور یہاں سے یہ ارادہ کر کے جاؤ گے کہ ہم نے آج سے پہلے نمازیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہوں، ہم نے آج سے پہلے چاہے برے کام کیے تھے یا کچھ بھی کیا تھا، آج ہم یہ ارادہ لے کر جاتے ہیں اور توبہ کر کے اٹھتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اچھے کام کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ارادہ لے کر جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس زندگی کے چکر میں 4 دن کی چاندنی کے لیے سب کچھ مت بھلاؤ، رب کو ناراض مت کرو۔ میں تجھے بتاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار، وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم عن الخطا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو رونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جبرائیل رو پڑے ہو، رونے کی وجہ بتاؤ، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، تب سے فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، اللہ بے نیاز ہے،
اسے کیا ضرورت تمہارے سجدوں کی؟ اسے ضرورت نہیں تمہاری نمازوں کی. نمازیں پڑھو گے، سجدے کرو گے تو خود کو نکھارو گے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو کر رب کے خوف سے رو رہے ہیں، رب کے خوف سے رو رہے ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں انسان، ایک غافل انسان، پھر تجھے کس چیز نے ہنسایا؟ پھر تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ پھر تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ ارے جب فرشتوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو، تو پھر تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ مجھے بتاؤ، دنیا جس کو ابلیس کہتی ہے، شیطان کہتی ہے، صرف ایک نافرمانی تھی، ایک نافرمانی. ہاں، غور کرو، رات دن کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، لیکن پھر بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا. ابلیس کو موقع نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. نہ جانے کتنی امتیں جن کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی، ان پر عذاب آ گئے. ایک نافرمانی کی تھی ابلیس نے تو ہزاروں سال کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئی، اسے شیطان بنا دیا گیا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آئے؟ تمہارے سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار، جبرائیل و میکائیل کو اپنی بے نیازی سے بچا. تو حکم ہوا محبوب، تم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے تو سنو، قیامت تک جبرائیل اور میکائیل کو ہم نیکی کے راستے پر رکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہارے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھا دیں، اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہاری مغفرت کی دعا کریں، میدان محشر میں تمہیں گلے سے لگائے، تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں، تو آج مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، بے شک، بے شک. آج قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب مجھے بتاؤ، تم دن میں کتنی مرتبہ اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو؟ کتنی مرتبہ تم اب میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو نماز پڑھ کے؟ اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی پیار ہے، اگر واقعی مدینے والے مصطفیٰ سے عشق ہے، تو آج کے بعد کوشش یہ کرو گے کہ ہم پانچوں وقت کی جو نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچائیں گے ہی، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم تہجد بھی پڑھ کر اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ارادہ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو بدل کر یہاں سے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی صلی علی اللہ سیدنا سبینا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ ہر 2 منٹ میں نعرے لگے، لیکن میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے شب و روز بدل جائیں، جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائیں. میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو اپنے رب کو منا لو. اور سنو، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 100 حصے کیے، اور ان 100 رحمت کے حصوں میں سے اللہ اکبر صرف ایک حصہ رحمت کا باٹا ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کتنا حصہ؟ صرف ایک حصہ رحمت کا باٹا ہے. اللہ اکبر. اور میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں سے میں کہوں گا جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، 4 دن کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک حصہ رحمت کا باٹا ہے، اسی رحمت کے ایک حصے میں بھائی بہن کا پیار چلتا ہے، میاں بیوی کی محبت چلتی ہے، باپ بیٹے کی محبت چلتی ہے، ماں بیٹے کی محبت چلتی ہے. اسی رحمت کے ایک حصے میں نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہمیں ملتی ہیں، دنیا کے اندر کتنے نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے محشر کے لیے بچا کر رکھے ہیں. محشر کے میدان میں رحمت کے 99 حصے ایمان والوں پر بارش بن کر برسیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح، صرف ایک رحمت کا حصہ ہے دنیا میں، تب اتنا سب کچھ ہے. جب میدان محشر میں 99 رحمت کے حصے، اللہ اکبر، جب ایمان والوں پر رحمت کی بارش بن کر برسیں گے تو پھر کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا. پھر اسی رحمت کے حصوں میں،
اسی رحمت کی برسات میں مصطفیٰ کریم کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا، اور جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ تو آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم کچھ تیاری کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیں، تو ہماری آخرت کی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت سدھر جائے گی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ معاملہ وہی ہے، بات وہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ جو مذہب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ نماز ہے، یہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ صرف مولویوں کے لیے ہے۔ ہم تو جاہل آدمی ہیں بھائی، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور آج کل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ایکسکیوز کرتے ہیں، ریزن دیتے ہیں، یار ہم سے غلط کام ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم تو جاہل ہیں، جاہل ٹھہرے۔ پتہ لگ جائے گا پیارے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اتنا کہ جس سے اپنی ضرورت کے مسائل پورے کر سکے، صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو جاہل ٹھہرے، میدان محشر میں ڈبل عذاب کا سامنا ہو۔ ایک تو علم دین نہیں سیکھا، اس کا بھی سوال ہوگا، دوسرا گناہ نہیں کیا، گناہ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور سنو مسلمانوں، سنو، یہ ریزن محشر میں نہیں چلے گا، یہ ایکسکیوز محشر میں نہیں چلے گا کہ ہم تو جاہل تھے۔ کیا تمہیں مولویوں نے نہیں بتایا کہ قرآن پڑھو؟ کیا تمہیں امام صاحب نے نہیں بتایا نماز پڑھو؟ کیا جلسے نہیں سجائے گئے کہ تم دین سیکھو؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر دین سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم کرو؟ تم بچ نہیں پاؤ گے محشر کے میدان میں، یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اور 1 سال کے جلسے کا انتظار مت کیا کرو، جو گھر میں پڑے ہوں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھائی ہے یا باپ ہے۔ اگر آپ ہندی پڑھتے ہیں تو ہندی میں، بنگلہ پڑھتے ہیں تو بنگلہ میں، انگلش آپ کو آتی ہے انگلش میں، جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہو اس لینگویج میں آپ کو سیرت مصطفیٰ کی کتابیں مل جائیں گی۔ سیرت مصطفیٰ کی کتابیں گھر میں لاؤ، چاہے بنگلہ زبان میں لاؤ، اور جو وقت تم چوراہوں پر خرچ کرتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، بیٹھکوں میں چوپالوں پر، اس وقت کو باہر یا چوپالوں پر یا گھروں کے اندر نیتاؤں کی بات کرنے میں خرچ مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں ایمان کا سودا نہ کریں، آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی، ریزن کیا؟ بیٹیاں پہلے بھی تھی، پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایسا، پہلے تو کوئی بیٹی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ پہلے ہمارے گھروں میں دین سکھایا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں سیدہ فاطمہ کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ سیدہ فاطمہ کی باتیں۔ بیٹیاں کیا سمجھیں گی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بیٹیاں کیا سمجھیں گی دین کس کو کہتے ہیں؟ انہیں تو کسی غیر مذہب کے آدمی نے بہلایا، پھسلایا، گمراہ کیا، مس گائیڈ کیا اور اس کے ساتھ چل دی۔ اللہ اکبر۔ تو سنو، جو وقت تم ادھر ادھر برباد کرتے ہو، جو ادھر ادھر خرچ کرتے ہو، روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھے جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں بیٹھنے کے بعد میں سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتاب لے لو۔ اس 1 گھنٹے میں بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو امام حسین کی قربانی کی بات ہوگی، بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ذرا تذکرہ تو کرو اپنی بچیوں کے سامنے سیدہ زینب کے صبر کا، ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا، پھر تمہیں یہ دنیا میں رسوا نہیں کریں گی، بلکہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائیں گی، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم پر کوئی سخت عذاب نہیں آتا، ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جاتا، یا ہمیں آج زندہ رکھا جاتا ہے گناہ کرنے پر، تو یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ جو یہودی ہیں، یہ آج سے نہیں، پہلے ہی سے سرکش ہیں، یہ پہلے ہی سے بڑے نالائق ہیں، یہ پہلے ہی سے رب کی نافرمانیاں کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ آج فلسطین میں کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، بڑی عزتیں دی، بڑے کرم کیے بنی اسرائیل پر، لیکن اس کے باوجود یہ رب کی ناشکری کرتے تھے، رب کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے نبیوں کے ان کے اندر بھیجا گیا، انہیں نبی دیے گئے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سدھرے۔ اللہ اکبر۔ تو جانتے ہو عذاب کیسے آیا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں؟ فرعون سے نجات پانے کے بعد میں، فرعون کی آرمی سے بچنے کے بعد میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچ جاتے ہیں، کوہ طور کے پاس میں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، اپنی قوم کو وادی میں چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوہ طور پہ جانا ہے، 40 دن کے لیے جانا ہے۔ تو اللہ اکبر، طور پہاڑ پہ جانے کے بعد میں ان پر توریت نازل ہوگی، یعنی یہودیوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوگی، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے ہمیں قرآن دیا گیا، اسی طرح سے یہودیوں کو توریت دی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، اور تم لوگ ان کی فکر کرنا، ان پر توجہ کرنا اور ان کو سمجھاتے رہنا، میری غیر موجودگی میں کوئی غلط کام نہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، یہودیوں کو موقع مل گیا، بنی اسرائیل کو موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تب تمہیں پتہ لگے گا، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمارے یہاں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں اپنے گھر میں، ہم تو قسمیں کھانے کے لیے لائے ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن تب اٹھایا جائے گا جب جھگڑا ہوگا، جب قسم کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد میں سامری جادوگر نے کام کیا، جتنے بھی لوگ تھے یہودیوں میں سب سے سونا اکٹھا کیا، سارے زیورات اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد میں ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد میں ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد میں ایک مٹی اس بچڑے کے منہ پر ماری تو وہ بچڑا بولنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ یہودیوں سے سامری نے کہا، سنو یہی وہ خدا ہے جس کی عبادت کرنے موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں، ارے یہی وہ خدا ہے کہ جس سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، یہ وہ خدا ہے، یہ ہمارے پاس خود چل کے آ گیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب بہت سارے یہودیوں نے اس بچڑے کو بولتا ہوا دیکھا تو گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ حضرت ہارون علیہ السلام کی سمجھانے کی وجہ سے محفوظ رہا، اس نے شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودیوں نے اس بچڑے کی عبادت کی، اس کی عبادت شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو دیکھتے ہیں جو قوم توحید کا درس دینے نکلی تھی، جو قوم توحید کا علم بلند کرنے نکلی تھی، وہی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری قوم، تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے غضب کر دیا ہے، تم نے شرک کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ اب تمہاری قوم کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ جانتے ہو مسلمانوں، آج بڑے بڑے مشرک مسلمانوں کو ستاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، آج بڑے بڑے مشرک مسلمانوں پر ظلم کر کے کھلے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، ان کو اگر دبوچا نہیں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے ترم خان ہیں، نہیں پیارے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، امت مسلمہ پر اس طرح کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کرو، قرآن کے اندر موجود ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا ہے، اب تم اپنے بنانے والے کی، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو لوگ تمہارے اندر موجود ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ان کے لیے حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کو قتل کر ڈالو، ان کو مار ڈالو۔ تقریباً ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی تو اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، آج بھی تو شرک ہو رہا ہے، آج بھی تو گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ اکبر ہمیں جواب ملتا ہے کہ آج
آج بھی سور بنایا جا سکتا ہے، آج بھی بندر بنایا جا سکتا ہے، آج بھی قتل ہونے کا فرمان سنایا جا سکتا ہے، لیکن آج اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کسی اللہ اکبر نہ کسی کی دولت کا کمال ہے نہ کسی کی شہرت کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ سب کچھ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل کی طرح اگر ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، کیسی کیسی نعمتیں رب نے تم پر کی، کیسی کیسی عظمتیں تم کو دی۔ تمہیں ساری امتوں میں سب سے اچھی امت کہا گیا ہے، بے شک تمہیں اپنا آخری نبی دیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پر وہ محبوب دیا ہے تمہیں۔ نوجوانوں، وہ محبوب کے جس کے صدقے میں کائنات کو بنا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، خود کو معمولی مت سمجھو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تم دنیا میں شراب پینے نہیں آئے ہو، تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے ہو، خود کو معمولی مت سمجھو۔ تم اس نبی کے امتی ہو کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے تو نبیوں نے تمنائیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پر اپنے اسٹیٹس کو پہچانو، اپنے لیول کو سمجھو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت گزرتا جائے گا، مجھ سے جو کہا گیا اور جو اشارہ دیا گیا میں اس پر بھی گفتگو کر لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کا نہیں پتا، ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہے۔ علماء اکرام اس بات کی تائید کریں گے، جو دوسرے لوگ ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سال 2 سال میں کچھ کر لیں گے، یہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم نبٹ لیں گے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو دشمنان اسلام کی سینکڑوں سال کی پلاننگ ہے، سینکڑوں سال سے یہ لوگ پلاننگ کر کے آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں، اپنے مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم سے زیادہ اللہ اکبر دوسرے مذہب کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہم سے زیادہ ہماری حدیثوں پر دوسرے مذہب کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو حیرانی ہوگی، جامعہ ہمدرد دلی میں اور غالباً جامعہ ملیہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اردو سبجیکٹ کے، اللہ اکبر، اس میں 10% مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں اور 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں اردو سبجیکٹ کے وہ کون ہیں؟ غیر مسلم۔ یہ حال ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو سبجیکٹ ہمارا، لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں۔ پڑھنے والوں کی تعداد اگر ہمارے 10 ہیں تو غیر مسلموں کے 90 ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ہم قرآن پڑھتے، نہ حدیث کی کتابیں پڑھتے، نہ بزرگوں کے بارے میں پڑھتے۔ مجھے یہ سننے میں آیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کون ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلو، یو کے چلو، امریکہ چلو، برطانیہ چلو، ماریشس چلو، افریقہ چلو، ارے دنیا کے ان ملکوں میں چلے جاؤ جہاں مسلمان بستے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جاننے والے ہر جگہ ملیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور تم ہندوستان میں ہو کر کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کون؟ سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کے لیے، خرافاتوں کو مٹانے کے لیے، دین پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ہر 100 سال کے بعد میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے۔ بے شک کون بے بھیجا شک۔ جاتا ہے؟ مجاہد۔ مجدد، جیسے مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف، سمجھ رہے ہو آپ؟ جی جی۔ تو ہر 100 سال کے بعد میں مجدد بھیجا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جس دور میں آئے اس میں 1-2 فتنہ نہیں تھا، اس میں سینکڑوں فتنے تھے، اس میں ہزاروں فتنے تھے۔ فتنے آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ پوچھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ سنو، جب مزار پہ جانے کو شرک کہا جا رہا تھا تو جائز اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جانے پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جا رہے تھے تو قرآن و حدیث سے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جب نبی کو اپنی طرح بتایا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا کہ وہ نبی جو سردار انبیاء، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، محبوب پروردگار ہے، ارے جس نبی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات گئے، سدرہ سے آگے نہیں بڑھے، سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے چلے جائیے،
آپ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، آپ لامکا جائیے، میں آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تو جو نبی جبرائیل کی طرح نہیں ہو سکتا تو وہ کسی دنیا دار مولوی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب اپنی طرح نبی کو لکھا گیا، جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، جی جی وہ ہماری طرح نہیں، وہ تو شافع محشر ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو محبوب رب ہے، وہ تو مالک جنت ہیں، بے شک وہ تو قاسم نعمت ہیں، بے شک وہ تو سیدہ کے بابا ہیں، سبحان اللہ۔ وہ تو حسن حسین کے نانا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں، سب سے بڑی بات بول دوں، جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کریم نہ بتاتے کہ خدا ایک ہے، اگر مصطفیٰ نہ بتاتے رحمان ایک ہے، تو کون بتاتا؟ اللہ اکبر۔ تو جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا تو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ جب نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا کہ معاذ اللہ نبی کریم تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا گیا کہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، نبیوں کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جس طرح سے وہ وصال سے پہلے ہوتے ہیں، اور ان کے تصرفات بعد وصال اور بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو نبی کے زندہ ہونے کو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا، اسی لیے تو بول اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ جی اللہ اکبر۔ اور آئینہ رکھ دکھا دوں، آپ کو بتا دوں، تقریباً 1400 سے زائد کتابیں لکھی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ سبحان اللہ۔ 1400 سے زیادہ، اور 100 سے پلس علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ 56 کا اقرار دنیا کر چکی ہے، 56 علموں کا اقرار، 56 سبجیکٹ کا اقرار دنیا کر چکی ہے۔ 56 علوم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتابیں موجود ہیں۔ سنو، جو مجدد ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے، بہت بڑی بات کہہ دوں، آج کل کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا بابا ہو، سرتاج رضوی میں تم سے وعدہ کر کے جاتا ہے، سرتاج رضوی یہ اعلان کرتا ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ شریعت کے بغیر طریقت ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو گے تو بیچ چوراہے پر اپنی گردن کٹا دوں گا۔ شریعت سے طریقت کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ شریعت سے نکلی ہوئی چیز کا نام طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی الگ ہوتے ہیں، مولوی الگ ہوتے ہیں۔ سنو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کا جاننے والا نہ ہو، جو حدیث کا علم رکھنے والا نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو اور ولی نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی ہو، مفتی ہو اور ولی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ جی جی بہت بڑی بات کہہ دوں، جو مجدد ہوتا ہے اپنے دور کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے، سردار۔ مجدد کے لیے ولی ہونا بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے تمام ولیوں کا، قطب ابدال کا، سب کا سردار ہوتا ہے۔ جی جی اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا کام جاننا چاہتے ہو تو سنو، جب تمہارے نبی کی عزت پر حملے کیے گئے، جب تمہارے نبی کو مردہ کہا گیا، جب تمہارے نبی کو یہ کہا گیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، وہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کیسے کرا سکتے ہیں، وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، قسم خدا کی جب اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں، اس طرح کی باتیں میرے نبی کے بارے میں کی گئی تو جواب دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ احمد رضا خان، جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ آج اللہ اکبر، آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں یوں ہی بول کر کے گزر جانے کا عادی نہیں ہوں۔ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مکتبہ، بڑے بڑی جماعتوں کے مولویوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، سب کے ترجمے اٹھا کر دیکھو۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے، کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، کسی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جاننا چاہتے ہو اعلیٰ حضرت نے اس امت کے لیے کیا کیا ہے؟ سنو، قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، سورہ نساء کی آیت ہے، اٹھا کر دیکھو اس کا ترجمہ۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ
بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دھوکا دے گا. کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا. اللہ اکبر. کسی نے لکھا ہے کہ اللہ بھی ان کو فریب دے گا. اب مجھے بتاؤ ایمان والو, مجھے بتاؤ مسلمانوں, میری طرف توجہ کرو. کیا تم ایسے رب کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تم ایسے رب کے ماننے والے ہو جو رب دغا باز ہے, جو رب فریبی ہے, جو رب دھوکے باز ہے؟ جانتے ہو مسلمانوں, غیر مسلموں کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش کتاب. اللہ اکبر. آریہ سماج کی طرف سے یہ کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش. اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا, ہم مسلمانوں کے ایسے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں جو اپنے بندوں کو دھوکا دیتا ہے, جو اپنے بندوں کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے, جو اپنے بندوں کے ساتھ فریب کرتا ہے. ہمیں مسلمانوں کے ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جواب کے لیے انہوں نے حوالے کے لیے پتا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ غیر مقلد ہوں, چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں, اللہ اکبر, اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے مولویوں کے ترجمے مینشن کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, ان کے قرآن کے ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ دھوکے بازی کرتا ہے, اللہ دغا بازی کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے. تو جب اللہ کو دھوکے باز لکھا جا رہا تھا, جب اللہ کو دغا باز کہا جا رہا تھا, جب اللہ کو دھوکا کرنے والا کہا جا رہا تھا, جب اللہ کو فریبی کہا جا رہا تھا, تو دنیا کے اندر سے کوئی پیر نکل کے نہیں آیا بلکہ بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت میدان میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی, جب اللہ کو دھوکے باز دغا باز لکھا جا رہا تھا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور ترجمہ کیا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں الفاظ کا انتخاب دیکھیں, ورڈز کا سلیکشن دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. قسم خدا کی, چاہے جو جتنا بڑا مخالف ہو, چاہے جتنا بڑا باغی ہو اعلیٰ حضرت کا, میں اس کو یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں, سچے دل سے ایک بار اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھ لے. قسم خدا کی, ایک بار ان کو اسٹڈی کر لے, ایک بار ان کی کتابیں پڑھ لے, تو زندہ اپنے آپ سے اپنی تلوار سے خود کو ختم کرنا تو مناسب سمجھے گا, لیکن اعلیٰ حضرت کی بغاوت مخالفت کرنا پسند نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو, ایمانداری کے ساتھ پڑھ کے دیکھو. میں غیروں سے بھی کہوں گا, دوسرے لوگوں سے بھی کہوں گا, ان بھائیوں سے, صرف سنی سنائی باتیں نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو, نعتیہ دیوان پڑھو, الملفوظ پڑھو, ہدایت بخشش پڑھو, فتاوی رضویہ پڑھو, قرآن کا ترجمہ پڑھو. قسم خدا کی, اگر تم نے ان کی کتابیں پڑھ لی اور جب تم پڑھو گے نا, لکھا ہوا ان کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سبحان اللہ. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. لوگوں نے اعتراض کیا, یہ لاکھوں سلام کیا ہے؟ یا نبی سلام علیہ کا تھا, یہ لاکھوں سلام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا, تم مجھے میرے نبی پر سلام پڑھنے سے روکتے ہو, سنو. پہلے میں کہتا تھا لاکھوں سلام, اب کہوں گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. اور تم لکھتے ہو کتابوں میں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت یہ ثابت کر رہا ہے, احمد رضا یہ اعلان کرتا ہے, اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا, ترجمہ کیا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ اپنے گمان میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں, اور آگے دوسروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا, اللہ بھی ان کو دغا دے گا, یہ نہیں لکھا, بلکہ آپ ترجمہ کرتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی ان کو غافل کر کے مارے گا. سبحان اللہ. پوچھتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ پر جب تمہارے نبی کو گمراہ لکھا گیا, جب تمہارے نبی کو خطا کار لکھا گیا, جب تمہارے نبی کو راہ سے بھٹکا ہوا لکھا گیا, میں ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں, میں چاہوں تو ایک ایک مترجم کا نام لے لے کے, ایک ایک جماعت کے فرد کا, مولوی کا نام لے لے کے آیت بتا بتا کے سب کچھ بتا سکتا ہوں تمہیں, سمجھ رہے ہو آپ. لیکن ہم تو عاشق نبی ہیں, ہم تو محبت کرنے والے ہیں مصطفیٰ سے, ہماری زبان پہ مصطفیٰ کا نام رہے اتنا ہی کافی ہے. اوروں کی, ان لوگوں کا ذکر اپنی زبان پہ لانے کی ضرورت کیا, ان لوگوں کا نام اپنی زبان پہ لانے کی ضرورت کیا کہ جنہوں نے نبی کو راہ سے بھٹکا ہوا لکھا ہو. میں ان لوگوں کے ترجمے کے حوالے دے رہا ہوں, بڑے بڑے مترجم آئے, ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہو, چاہے وہ
فتح محمد جالندری ہو، بڑے بڑے مولوی آئے، چاہے وہ محمود الحسن صاحب ہوں، بڑے بڑے مترجم، بڑے بڑے اردو کے ادیب، بڑے بڑے ماہر، جب انہوں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی ہم نے تم کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی جب ہم نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، اللہ اکبر، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی جب ہم نے تم کو راہ سے بھولا پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر نبی بھٹکے ہوئے ہیں، اگر نبی گمراہ ہیں تو گمراہوں کو راستہ دکھانے کون آیا تھا؟ اگر نبی بھٹکے ہوئے ہیں تو بھٹکے ہوئے کو رب سے ملانے کون آیا تھا؟ گمراہوں کو گمراہی سے بچانے کون آیا تھا؟ اللہ اکبر، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی بھٹکے ہوئے ہیں، کہ ہمارے نبی گمراہ ہیں؟ تو اللہ اکبر، ہم رات دن قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، وہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، توجہ ادھر کریں، توجہ، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کا انعام کس پر ہوا ہے، تو قرآن کی آیت کہتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے۔ اللہ اکبر، تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان میں سر فہرست اللہ کے نبی ہیں، اور پھر نبیوں کے سردار کی بات ہو تو کیا ہی کہنے، تو قرآن تو نبیوں کے سردار کو، قرآن تو مصطفیٰ کریم کو صراط مستقیم بتا رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ بد عقیدہ، یہ سعودیہ کے ریال پہ پلنے والے لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی جماعت کے افراد کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نبی ہم نے جب تم کو بھٹکا ہوا پایا، جب تم کو گمراہ پایا، جب تم کو راہ سے ہٹا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ چند آیتیں اس سورت کی اور پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار ظاہر کر رہا ہے اپنے محبوب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں عنقریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اللہ اکبر، کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت میں فرما رہا ہے اللہ اکبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اے محبوب جو وقت گزر گیا وہ آنے والا جو وقت ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کی آیتوں میں رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر اگلی ہی آیت میں گمراہ کہہ دیں، اگلی ہی آیت میں بھٹکا ہوا کہہ دیں۔ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا نور عالم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سورہ والضحیٰ کی دوسری آیتوں میں رب فرما رہا ہے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں ایسا کیا ہو گیا بھائی، رب تبارک و تعالیٰ ایک آیت پہلے کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے، اتنا دینے کی بات کہہ رہا ہے، اور اگلی آیت میں گمراہ کہہ دے، راہ سے بھٹکا ہوا کہہ دے، راہ سے بھولا ہوا کہہ دے۔ تو جب تمہارے میرے نبی کو بھٹکا ہوا لکھا گیا، جب تمہارے نبی کو گمراہ لکھا گیا تو میدان میں کوئی پیر نہیں آیا، بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت احمد رضا خان میدان میں آیا، قلم اٹھایا، سنا کائنات جو وجود کائنات، وجہ وجود کائنات، تم انہیں بھٹکا ہوا لکھتے ہو، تم انہیں گمراہ لکھتے ہو۔ ارے ان کے صدقے میں تو گمراہوں کو راستہ مل گیا، ان کے صدقے میں تو بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم ملا ہے۔ ارے یہی تو ہے جو لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آسان لفظوں میں سمجھ لو، اور اے نبی ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں گرفتار پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ کام ہے اعلیٰ، یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ایک بات بڑی اہم کر دوں آپ کے سامنے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کوئی بھی ذی شعور آدمی، عقل مند آدمی سرے محفل اپنی بیٹی کا تذکرہ نہیں کرتا، اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت مریم کے بارے میں آیت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، کیسی ماں ہے حضرت مریم کہ جن کے حجرے میں بن موسم کے پھل آتے ہوں،
کیسی خاتون ہے حضرت مریم کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لمس سے بھی پاک رکھا. ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بس چند منٹ اور، تھوڑی دیر اور صبر کر لو. حضرت مریم جن کو مرد کے لمس سے بھی پاک رکھا گیا، اللہ اکبر، جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا، بنا شوہر کے، بنا مرد کے اللہ نے بیٹا دیا. یہ اللہ کا معجزہ ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. انجیل اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم کی پاکی کو بیان اللہ نے قرآن میں کیا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اللہ اکبر. آج کل کا پڑھا لکھا انسان، عقل مند انسان، سرے محفل لوگوں کے بیچ میں اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں کرتا. یہ جو جتنے مولوی ہیں نا، ہاں، یہ جتنے لکھ لکھ کے مر گئے، چلے گئے دنیا سے، ان کے ترجمے اٹھا کر دیکھنا. کوئی ترجمہ کر رہا ہے عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. نبی کی ماں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ان کی ماں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الفاظ دیکھو، اللہ اکبر. کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اچھا، ہم نے کہا چلو دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، تو دوسرا ترجمہ کر رہا ہے، عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. مجھے بتاؤ، عورت کے اندر کوئی خاص جگہ عورت ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے پوچھو کہ عورت کس کو کہتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ تمہیں بتائیں گی کہ عورت وہ ہے کہ جس کے سراپے پر سر سے لے کر پیر تک کسی کی نظر نہ پڑی ہو، سبحان اللہ، یا اس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. سبحان اللہ. بے شک، تو سیدہ فاطمہ کے مطابق سر سے لے کر پیر تک عورت ہے. بے شک، عورت سر سے لے کر پیر تک عورت ہے. بے شک. اور یہ بدعقیدے، یہ غنڈے، امت کو لڑانے والے، امت کو گمراہ کرنے والے، نماز کی اور اچھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، زہر پلانے والے، اپنی بیٹی کا بات، اپنی بیٹی کا نام نہیں لیں گے محفل میں، اور حضرت عیسیٰ کی ماں کی شرمگاہ کے بارے میں بات ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں شہوت کی جگہ لکھو گے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ اکبر. جب سب کی گردنیں شرم سے جھک گئی، جب سب کے سر جھک گئے، جب سب کی نظریں جھک گئی، لوگوں کو نبی کی ماں کی بارگاہ کا گستاخ بنایا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی توہین کی جا رہی تھی، تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ترجمہ کیا، وہ مریم ابنت عمران التی حضرت فرجہا. عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی کی ماں کی عزت پر حملہ ہوا تو جواب بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. آقا کریم کو مردہ لکھا گیا، جواب بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. بے شک، آقا کریم کو اپنی طرح لکھا گیا تو جواب بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. بے شک. اللہ اکبر. جب انبیاء کرام کی توہین کی گئی تو جواب بریلی کا اعلیٰ حضرت دیتا ہے. تو پھر مجھے بتا، ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار مجاہد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے بتاؤ ذرا، جس نبی نے اللہ اکبر ہمیں سب کچھ دیا، اس نبی کو اپنی طرح لکھا گیا. اللہ اکبر. جس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالا، بے شک، بے شک، جس نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی، بے شک، جس نے نبی کی عزت پر پہرا دیا، بے شک، جس نے نبی کے ناموس پر پہرا دیا، بے شک، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا، بے حضرت شک، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیا، بے شک، حضرت عیسیٰ کی ماں کی عزت پر پہرا دیا، بے شک، جس نے قرآن کے ترجمے کو اللہ اکبر صحیح کیا ہو، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا ہو، بے شک، جس نے اللہ اکبر اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی، اتنا بڑا ذخیرہ فتاوی رضویہ کی شکل میں دیا ہو بے کہ شک، جس سے آج صرف بریلی والے نہیں، جس سے آج صرف سنی نہیں، بلکہ آپ دیوبندیوں کے دارالفتہ میں چلے جاؤ، فتاوی رضویہ نظر آئے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے آج کہتے ہیں لوگ
کہ صاحب یہ کیوں پڑھ رہے ہو وہ کیوں پڑھ رہے ہو. سنو, ایک اسکالر ہے نعیم بٹ صاحب, نعیم بٹ صاحب پڑوسی ملک کے, ہمارے خیال کے نہیں ہیں, جی جی ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں. ان کا بیان موجود ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں بارہا عمرہ کرنے جاتا ہوں, تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں بارہا عمرہ کرنے جاتا ہوں, ہر بار جاتا ہوں تو درود و سلام پڑھتا ہوں نبی کی بارگاہ میں, لیکن اس بار گیا تو میں نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سبحان اللہ سبحان شمع اللہ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان تو اللہ. تبلیغی جماعت کے مولوی نے کہا, مولانا اللہ اکبر نعیم بٹ نے کہا کہ سنو, میں پہلے بھی درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا, لیکن اتنا سکون مجھے پہلے نہیں ملا جتنا مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھ کے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک حق ہے. اچھا سنی کرے فاتحہ کرا لے, قرآن خوانی کرا لے جی جی تو بدعتی ہو گیا, مشرک ہو گیا. جی مولانا طارق جمیل صاحب کرا لے تو ٹھیک ہے. جی جی ابھی ابھی کر رہا ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, دوسرے لوگوں سے بھی اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو, تمہیں ملے گا کہ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں تو یہ لوگ چپل اتار کے جاتے تھے بھائی, شہر کے اندر تک چپل نہیں پہنتے. بزرگوں کا ادب کرنا, بزرگوں کی نیاز کرنا, یا قبروں پہ پھول چڑھانا, یا دعا کرنا, فاتحہ کرنا, قرآن خوانی کرنا, یہ سب کا سب جائز ہے. جب ان سارے کاموں کو ناجائز و حرام کہا گیا تو جواب دینے میدان میں بریلی کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اسی لیے تو سنی مسلمان جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں تو بار بار یہ بھی پڑھتے ہیں, ڈال دی قلب میں عظمت عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اب اللہ. یہ جو لفظ سیدی ہے میں کلیریفائی کر دوں, کلیریفیکیشن دے دوں. کوئی کہہ سکتا اعلیٰ حضرت تو پٹھان تھے, جی تو یہ سیدی کیا ہے؟ تو بھیا سید بمعنی سردار. جی آپ سید کا معنی صرف آل رسول نہیں ہوتا ہے, جی جی سید کا معنی سردار بھی ہوتا ہے نا. تو مجھے بتاؤ, جس انسان نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے لیے وقف کر دی ہو, اللہ اکبر, جو ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں روتا رہا ہو, جس نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں قلم چلایا ہو, جس نے ساری زندگی آقا کریم کی عزت پر پہرا دیا ہو, جس نے ساری زندگی آقا کریم کی نعتیں لکھی ہوں, جس نے ساری زندگی آقا کریم کے اوصاف بیان کیے ہوں, جس نے ساری زندگی نبی کریم کے فضائل و خصائل بیان کیے ہوں, تو اللہ اکبر, تو یہ اللہ کا انعام کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر, یہ میرے نبی کی طرف سے تحفہ ہے. اے احمد رضا خان بریلوی, اللہ اکبر, یہ میرے نبی کی طرف سے تحفہ ہے. اے احمد رضا خان, تو نے ساری زندگی نبی نبی کیا ہے, اس لیے لے یہ تجھے انعام دیا جاتا ہے. جہاں نبی نبی ہوگا وہاں عشق محبت اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ ہوگا. حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت بڑی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ, سمجھ رہے ہیں آپ, اگر ان کی ساری باتیں مانی جائیں تو اگلا 1 گھنٹہ اور گفتگو ختم نہیں ہوگی, ہے نا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. ہمارے مفتی صاحب قبلہ آئے ہیں اور ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے, اور کافی دیر گفتگو ہو بھی چکی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ آپ چاہے جو بھی ہو, کسی بھی مشرب, کسی بھی مسلک, کسی بھی خانقاہ, کسی بھی سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہو, ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو پڑھ کے دیکھ لیں. یہ تمہیں دعوت دے کے جا رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.